شریعت چھوڑ دیا، علم طریقت کے حصول کے چکر میں پڑ گیا، فرماتے وہ زندیق ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَتَحَقَّقَ، جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا وہ محقق ہو جائے گا، یعنی وہ منزل مقصود کو پالے گا۔ عشق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عشق مجازی، ایک عشق حقیقی۔ عشق مجازی کسے کہتے ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حاضر ہو کر کے اس نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے، آپ سے مرید ہونا ہے۔ خواجہ حسن بصری نے اسے دیکھا اوپر سے نیچے تک، ارشاد فرمایا میاں کیا کسی سے آنکھ بھی لڑی ہے تمہاری؟ تو سوچنے لگا یار میں تو اللہ والا سمجھ کے آیا تھا، یہ تو آنکھ لڑانے کی باتیں کر رہے، یہ کیسے اللہ والا ہوگا؟ میں تو قرب اللہ کے لیے آیا تھا، یہ تو کسی اور کا قرب بتا رہے۔ یہ کہہ کر کے ان کی مجلس سے اٹھا اور واپس چل دیا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک بالا خانہ سامنے نظر آیا، اس پر ایک حسین و جمیل دوشیزہ نہا کر آ کے اپنے بالوں میں کندھا کر رہی تھی، بال سکھا رہی۔ اس کی نظر اس پر پڑ گئی، جیسے اس کی نظر اس پر پڑ گئی تو یہ اگلا قدم بھول گیا، اسی کے بالا خانے کے سامنے ایک ڈیوڑی پہ بیٹھ گیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ اب اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ روزانہ یہ وہی بیٹھتا رہا جہاں اس کا بالا خانہ تھا، ایک جھلک دیکھنے کے لیے، ایک جھلک کو برداشت اس کی نظر پہ ڈالنے کے لیے بیٹھا رہا، اتنا بیٹھا کہ ہٹا کٹا نوجوان، اتنا حال اس کا خراب ہو گیا کہ وہ سوکھ کر کے کاٹا ہو گیا۔ اچانک ایک دن اس کی توجہ اس طرف ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرمائی اور توفیق نصیب ہوئی، تو یہ سوچنے لگا میں کہاں آ گیا، میں آیا کہاں تھا، کس کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، میں کس کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور میں کہاں چکر میں پھنس گیا۔ تو یاد آئی وہ بات حضرت خواجہ حسن بصری کی کہ خواجہ حسن بصری نے کہا تھا کیا میاں کسی سے آنکھ بھی لڑی ہے؟ تو یاد آتے ہی وہ پلٹ کر کے، یاد آتے ہی وہ پلٹ کر حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تقرب الی اللہ کے لیے، اور آپ نے مجھے کہاں چکر میں ڈالا؟ فرماتے ہیں سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ کہتے نہیں، سمجھا دیجیے۔ فرمایا جس وقت تو میری بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، میرے یہاں حاضر ہوا تھا، تو چاہتا تھا اللہ کا تقرب حاصل کرنا، لیکن تجھے محبت کا ذائقہ نہیں معلوم تھا، محبت کا مزہ نہیں معلوم تھا، عشق کا مزہ نہیں معلوم تھا۔ جب تو نے عشق مجازی کو حاصل کر لیا، اب تجھے عشق حقیقی کی منزل کو پانا آسان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا اے عشق تیرے صدقے، کیا بات ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے فرمایا کہ سرکار کی ذات اسوہ حسنہ ہے، عالم انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آج ہم بھی اپنے پاس ایک نفس رکھتے ہیں، سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حدیث مبارکہ میں کہ ہر انسان کے دل پر دو لوگ مقرر ہیں اللہ کی طرف سے، ایک فرشتہ اور ایک جن، شیطان جسے کہا جائے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب تیرا دل کسی نیکی کی طرف متوجہ ہو تو سمجھ لینا کہ وہ فرشتہ جو من جانب اللہ ہے وہ
مقرر وہ تجھے نیکی کی ہدایت کر رہا ہے، تو نیکی کر لے۔ اور جب تیرا دل کسی گناہ کی طرف متوجہ ہو، کسی گناہ کی طرف مائل ہو، تو سمجھ لینا کہ جو شیطان مسلط ہے وہ تجھے گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کی ذات پر قربان جائیں، اگر وہ سوالات نہ کرتے تو ہم تک دین نہیں پہنچتا۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے اللہ کے رسول، کیا یہ دونوں کے دونوں آپ کے قلب نازنی پر بھی ہیں موجود؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ من جانب اللہ ہے، بحیثیت بشر میرے پاس بھی یہ جو ہے مقرر ہے۔ تو کہتے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے میری صحبتوں کی برکت کی وجہ سے جو جن ہے اسے توفیق ہدایت عطا فرما دی، وہ کلمہ پڑھ کر مشرف کو اسلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے جو ہے وہ ہمیشہ میری اطاعت و فرما برداری میں رہتا ہے۔ اب ایک واقعہ عرض کر کر اپنی بات ختم کر دو۔ سرکار کے اخلاق کا نمونہ دیکھو، آج ہم اپنے اخلاق کا نمونہ دیکھیں۔ یہی تو صراط مستقیم ہے جو سرکار نے بتایا، اس پر چلنا ہر امت کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے فرض ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع فرماؤ اس سے باز آ جاؤ۔ اس کا منکر قرآن کا منکر، قرآن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ اخلاق نبوی دیکھو، سرکار ایک مرتبہ صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، سرکار کے گلے مبارک میں رومال پڑھا ہوا ہے، ایک شخص سامنے سے آتا ہے، آنے کے بعد سرکار تو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور سرکار کے گلے مبارک میں یہ رومال پڑا ہوا ہے، وہ رومال پکڑتا ہے سرکار کا، صحابہ موجود ہیں، رومال پکڑ کے ایک دم سے جھٹکا دیتا ہے، اور جھٹکا دے کے کہتا ہے کہ محمد اللہ کے دیے سے مجھے کچھ دو۔ صحابہ کرام کا عالم بے چینی کا عجیب ہو گیا، جو جس سے محبت کرتا ہے اس سے بے ادبی تو عام آدمی نہیں برداشت کر سکتا، آج کے پیروں کا مرید نہیں برداشت کر سکتا، آج کے استادوں کا شاگرد نہیں برداشت کر سکتا، باپ کا بیٹا نہیں برداشت کرتا، وہ رسول اللہ کے صحابی وہ کیسے برداشت کر لیتے؟ جہاں بارگاہ رسالت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے، خلوص للہ کے ساتھ، وہ کبھی برداشت کر لیتے، لیکن سرکار کی موجودگی میں کس کی ہمت کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا قدم اٹھاتا؟ سرکار نے ان کی طرف دیکھا، ان کے چہرے سرخ تھے، وہ پیچھے کو ہٹ گئے۔ دیکھیے کیسی تعلیم و تربیت تھی سرکار کی۔ سرکار نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو مدے مقابل کو اٹھا کر کے پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جب اسے غصہ آئے تو وہ غصے کو پی جائے۔ یہ بہادری ہے، یہ جوامردی ہے، یہ نہیں ہے کہ غصے میں آ کر اول فول بکنے لگے اور غصے میں آ کر کے خلاف شرع کام کرنے لگے۔ بہادر وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ پیچھے کو ہٹ گئے، سرکار نے ارشاد فرمایا کیا کچھ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول کچھ ہے۔ وہ اٹھا کر اسے دیا اور دینے کے بعد فرمایا اب خوش ہو؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہے کریم ایسے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سرکار سے جب انہوں نے اس نے کہا کہ نہیں اور چاہیے اور جو، سرکار کہتے ہیں اور کچھ ہے؟ تو اور جو صحابہ غصے میں تھے وہ پیچھے کو ہٹے اور نکل گئے۔ سرکار نے دوبارہ اس سے دیا، پوچھ کر کے دیا، اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں تو نے ایسا کیوں کیا؟ کس چیز نے تجھے اس کام کے کرنے پر ابھارا؟ تو وہ کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ،
سنو، میں نے تورات میں پڑھا، زبور میں پڑھا، انجیل میں پڑھا تھا، میں اس کا عالم ہوں، عالم، کہ جو نبی آخر الزمان دنیا میں مبعوث ہوں گے وہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوں گے، وہ اخلاق کی اعلیٰ چوٹی پر موجود ہوں گے، کہ کبھی وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے۔ جو صفاتیں تورات و زبور و انجیل میں نبی آخر الزمان کی بیان کی گئی، وہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ عرب کا رہنے والا ایک شخص اس نے اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا تو میں اسے دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں آپ تک پہنچ گیا، معلوم ہوا کہ یہ اعلان آپ نے کیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں تو پھر تو نے کیسا پایا؟ تو نے کیسا پایا؟ تورات و زبور و انجیل کی روشنی میں تو نے کیا حاصل کیا؟ کہتا ہے وہ، اے محمد ابن عبداللہ، میں نے جو جو صفتیں نبی آخر الزمان کی تورات و زبور و انجیل میں پڑھی تھی وہ سب کی سب میں نے آپ کی ذات میں کامل طور پر پائی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کہتے ہیں سرکار ارشاد فرماتے ہیں آقا کائنات، کہتے پھر کس بات کی دیر ہے؟ نہیں سمجھے؟ سرکار فرماتے تو پھر کس بات کی دیر ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کسی بات کی دیر نہیں ہے، غلام حاضر ہے خدمت میں، قبول فرما کر جنت کا پروانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کلمہ پڑھ کر مشرف کا اسلام ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ راستی کی دیکھ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس، راستی سچائی کی دیکھ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس۔ یہ خنجر آہن نہیں، یہ خنجر اخلاق تھا، یہ جو نہ جانے ہزاروں لاکھوں گشتگانے راہ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ تعلیم و تربیت ہو تو ایسی جیسے سرکار نے اپنے صحابہ کی۔ ارشاد فرماتے ہیں آخری بات، فرماتے ہیں یہ جو حرکت تو نے کی ہے نا، اس تیری حرکت کی وجہ سے میرے جانثار صحابہ، دیکھو کیسا پیار تھا اس نے صحابہ سے۔ یہ ہمارے لیے جو قائدین ہیں، امت کے جو بڑے رہنما لیڈر بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے درس عبرت ہے، درس نصیحت ہے کہ خود نمائی نہ کرو بلکہ تمہارے ساتھ جو روز اول سے شریک رہے انہیں بھولنا مت، انہیں فراموش نہ کرنا، ان کی دل جوئی کرنا۔ کیوں؟ دل بدستاور کے حج اکبر، کسی دکھے دل کا دل رکھنا بھی حج اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اپنے اللہ۔ اس جانثاروں کو نہ بھولنا، ان کی دل شکنی اگر ہو گئی ہے تو ان کی تعریف قلب کرنا، انہیں محبت سے اپنے قریب کر لینا، انہیں اپنے سے جدا ہونے مت دینا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میرے بعض صحابہ کے دل پر ایک اثر آ گیا، لہذا تم کل صبح مسجد نبوی آ جاؤ، مسجد نبوی آ کر اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دینا، اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر دینا۔ تمہارا یہ اظہار ان کے دل پر جو رمق آ گئی ہے، جو کسک آ گئی ہے، اس کسک کے صاف کرنے کے لیے جو ہے کافی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں وہ شخص جو ہے سرکار کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو جو صحابہ چلے گئے تھے وہ صحابہ موجود تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ تمہارا مومن بھائی آ رہا ہے، دیکھو یہ تمہارا مسلمان بھائی آ رہا ہے، اس نے جو حرکت کی تھی اس لیے کی تھی، لہذا یہ اب مسلمان ہو چکا ہے، لہذا یہ آج سے تمہارا بھائی، یہ آج سے تمہارا بھائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
صحابہ اکرام کے جو دل پر میل تھا وہ ختم ہو گیا، وہ صاف ہو گیا۔ یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے تعلیم رسول کہ اس واقعے سے تمہیں جو درس ملا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ لاکھ کوئی برا چاہے لیکن تم اس کے ساتھ برا نہ کرنا۔ سلمن قطعت وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، سرکار کا فرمان ہے جو تجھ سے رشتہ ناتا توڑ دے تو اس سے رشتہ جوڑ، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام